پچھلے کچھ دنوں سے پریشان ہوں، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے، وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امامہ کے ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا اور وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں خود تمہیں بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی، اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اس سے اگلے دن معذرت کر لی تھی، مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی، جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھیں۔ جویریہ نے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ مسلمان ہوتی؟ وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں یہ سب کچھ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے، اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید یہ ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ ایک ہفتے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کے قرآن پاک کی تفسیر خریدی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریق کا موقف کیا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھتی رہی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔ اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں اس میں کچھ جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھیں۔ اس نے یکے بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں سے شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا، ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو خود ان کے قرآن پاک میں موجود تھیں، جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جوں وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر رہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا، کہیں بھی کسی ذلی یا امتی نبی کا کوئی ڈھکا چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا۔ مسیح موعود کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اپنے مذہبی رہنما کی جھوٹی پیش گوئیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تضاد اسے اور بھی زیادہ چبھنے لگا تھا۔ اس کے مذہبی رہنما نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مہذب زبان اختیار کی تھی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا حلول اس کے اندر ہو گیا ہے، اور اگر اس دعوے کی سچائی کو مان بھی لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اسلام پوری دنیا پر غالب پا چکا ہوتا۔
مگر ان رہنما کی وفات کے وقت دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف، خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسی نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ امامہ کو اپنے مذہبی رہنما کی گفتگو کے اس انداز پر بھی تعجب ہوتا جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے انبیاء کرام کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا تھا جس طرح کی اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے نے کی تھی؟ بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ پہلے جیسا اعتقاد اور یقین تو ایک طرف، اسے سرے سے ان کی صداقت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کس قسم کی کتابیں گھر میں لا کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آ کر اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا۔ وسیم کے ہاتھ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگی تھی اور وہ جیسے دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ اس نے مڑ کر تعجب سے پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اس نے یکدم اپنی زبان میں ہونے والی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے خرید کر لائی ہو؟ وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں اسے خرید کر لائی ہوں، مگر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا غصہ ہوں گے، تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں، مجھے اندازہ ہے، مگر مجھے یہ کوئی اتنی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ آخر تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی۔ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کر رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں قرآن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وسیم پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا برائی ہے اگر میں دوسرے مذاہب کے بارے میں جانوں اور ان کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں؟ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے امامہ، وسیم نے ناراضی سے کہا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت ہے، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز پر یقین کی قائل نہیں ہوں، اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ تو یہ تفسیر پڑھ کر تمہارے شبہات دور ہو گئے ہیں؟ وسیم نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں شبہ نہیں تھا، اب ہے۔ وسیم اس کی بات پر بھڑک اٹھا۔ دیکھا، اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے۔ میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہماری اپنی کتابیں کافی ہیں۔ میں نے اتنی تفاسیر دیکھی ہیں، قرآن پاک کے اتنے ترجمے دیکھے ہیں، حیرانی کی بات ہے وسیم، کہیں بھی ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ہر تفسیر میں احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیا جاتا ہے، ہمارے نبی کو نہیں۔ اور اگر کہیں ہمارے نبی کا ذکر ہے بھی تو نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کے طور پر، امامہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہمارے نبی کی نبوت کو مان لیں گے تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کبھی اپنی تفاسیر میں سچ شائع نہیں کریں گے، وسیم نے تلخی سے کہا۔ اور جو ہماری تفسیر ہے، کیا ہم نے سچ لکھا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟ وسیم ٹھٹکا۔ ہمارے نبی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں غلط زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے، وسیم نے کہا۔ جو ایمان نہ لائے، کیا اسے گالیاں دینی چاہیے؟ ہاں، غصے کا اظہار تو کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے، وسیم نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ غصے کا اظہار یا بے بسی کا؟
امامہ کے جملے پر وہ دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے بھی کسی کو گالیاں نہیں دی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے انہیں پتھر مارے۔ جو وحی قرآن پاک کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی گالی نہیں ملتی، اور جس مجموعے کو ہمارے نبی اپنے اوپر نازل شدہ صحیفہ کہتے ہیں وہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ امامہ، ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان الگ طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، وسیم نے تیزی سے کہا۔ امامہ نے قائل نہ ہونے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں نبی کی بات کر رہی ہوں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ نبوت کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ جس شخص کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں اس کی زبان سے حق و صداقت کی بات نکل سکتی ہے؟ وسیم، مجھے اپنے مذہب اور عقیدے کے بارے میں بہت الجھن ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں نے اتنی تفاصیل میں اگر کسی امتی نبی کا ذکر پایا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح موعود ہیں۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس بار اس نے اپنے الفاظ کی خود ہی پرزور تردید کی۔ تم اب اپنی بکواس بند کر لو تو بہتر ہے، وسیم نے ترش لہجے میں کہا۔ کافی فضول باتیں کر چکی ہو تم۔ فضول باتیں؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کہہ رہے ہو میں فضول باتیں کر رہی ہوں؟ مسجد اقصیٰ اگر ہمارے شہر میں ہے تو پھر جو اتنے سینکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے وہ کیا ہے؟ ایک نام کی دو مقدس جگہ دنیا میں بنا کر خدا تو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو چھوڑو، یہودی، عیسائی، ساری دنیا اسی مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ ہم ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ امامہ، میں تم سے ان معاملات پر بحث نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے تم اس مسئلے کو بابا سے ڈسکس کرو، وسیم نے اکتا کر کہا۔ ویسے تم غلطی کر رہی ہو اس طرح کی فضول بحث شروع کر کے۔ میں بابا کو تمہاری یہ ساری باتیں بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑھ رہی ہو، وسیم نے جاتے جاتے دھمکانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ سوچ کر الجھے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وسیم کچھ دیر ناراضی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ ہاشم مبین سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ وسیم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا۔ وہ ان کے رد عمل سے خوف زدہ تھی۔ وسیم نے ہاشم مبین کو امامہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے بہت ساری ایسی باتوں کو سینسر کر دیا تھا جس پر ہاشم مبین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود ہاشم مبین دم بخود رہ گئے تھے، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ سب تم سے امامہ نے کہا ہے؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسے بلا کر لاؤ۔ وسیم کچھ جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ امامہ کو خود بلا کر لانے کے بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ امامہ اور ہاشم مبین کی گفتگو کے دوران موجود نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ہاشم مبین نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اس نے اس کے جسم کی لرزش میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ بابا، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کر سکی۔ ہاں، میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاشم مبین نے بلا تمہید بلند آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ وہ ایک بار پھر دھاڑے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔
خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہگار بناتی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے مجھے۔ کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ مشتعل ہو گئے تھے۔ جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آؤ، ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا باہر۔ جی بابا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا بند کر دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا۔ تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے۔ میں خود ہی۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہو کیا تم؟ اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو تم عقیدے جانچنے، اپنی نبی کی نبوت پر رکھنے۔ ہاشم مبین کا پارا پھر ہائی ہو گیا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہو اپنے نبی کی نبوت ثابت کرنے۔ ہاشم مبین اب اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تم منہ میں سونے کا چمچ لے کر اس نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان، اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس کی تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کر رہی ہو۔ ہاشم مبین کی آواز پھٹ رہی تھی۔ امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا۔ بند کرو یہ لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو تم۔ یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو تم جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان کے اگلے جملے پر امامہ کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے گھر بٹھانے کی بات کریں گے۔ بابا، آئی ایم سوری۔ ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تمہاری کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دیا کہ گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو۔ بابا، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں وسیم اس نے آپ سے کس طرح بات کی ہے۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی، نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی۔ پلیز بابا، اس نے منت کی۔ ان معذرتوں کا سلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ ہاشم مبین سے معافی مانگتی رہی، اور پھر تقریباً 1 ہفتے بعد وہ نرم پڑ گئے تھے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر اس 1 ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت ملامت کا شکار رہی تھی۔ ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی، مگر اس 1 ہفتے کے دوران ان لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متنفر کیا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ نہیں روکا تھا، بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ انہیں گھر لے کر آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر نام آنے پر اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جویریہ کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ان کی دوستی میں اب پہلے سے زیادہ مضبوطی آ گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی۔ صبیحہ سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی ایک کزن صبیحہ کی کلاس فیلو تھی اور اسی کے توسط سے امامہ کی اس سے شناسائی ہوئی۔ وہ ایک مذہبی جماعت کی اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی اور ہفتے میں 1 بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی ایک موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40-50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھیں۔ صبیحہ نے اس دن ان سے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لیے انوائٹ کیا۔ وہ چاروں ہی وہاں موجود تھیں۔ میں تو ضرور آؤں گی، کم از کم میری شرکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیں، جویریہ نے صبیحہ کی دعوت کے جواب میں کہا۔ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی، رابعہ نے کچھ جھیمتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا آنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف رہوں گی، زینب نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ صبیحہ مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھنے لگی۔
جو اب تک خاموش تھی۔ امامہ کا رنگ کچھ فک ہو گیا۔ اور آپ آئیں گی؟ امامہ کی نظر جویریہ سے ملی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس بار کس موضوع پر کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ کہتی، جویریہ نے صبیحہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ شاید ایسا اس نے دانستہ طور پر کیا تھا۔ اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی۔ اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے، اور اس کے سدے باب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ صبیحہ نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا۔ آپ نے بتایا نہیں امامہ، آپ آ رہی ہیں؟ جویریہ سے بات کرتے کرتے صبیحہ ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ امامہ کا رنگ ایک بار پھر بدلا۔ میں دیکھوں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جویریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں۔ اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی ہوں، ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا یا کچھ بتانا چاہے تو ہم لوگ اسے بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ صبیحہ بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جویریہ اور اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کوریڈور میں صبیحہ نے جویریہ سے کہا، آپ کم از کم امامہ کو تو ساتھ لے آئیں، مجھے لگا ہے کہ وہ آنا چاہ رہی ہے۔ اس کا عقیدہ الگ ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرے گی۔ جویریہ نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ صبیحہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو چاہیے کہ انہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکے۔ صبیحہ نے چلتے ہوئے کہا، میں ایک بار کوشش کر چکی ہوں، وہ بہت ناراض ہو گئی تھی، اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی اتنی لمبی دوستی اس طرح ختم ہو۔ جویریہ نے کہا، اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اور آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ ایسا ہی کریں۔ صبیحہ نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر کوئی بات سننے پر تیار نہ ہو تو؟ تب بھی صحیح بات کہتے رہنا فرض ہے، ہو سکتا ہے کبھی دوسرا آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ صبیحہ اپنی جگہ درست تھی، اس لیے وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ تم جاؤ گی اس کا لیکچر سننے؟ صبیحہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں، میں ایسے لیکچر ہضم نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ، زینب اور جویریہ کے برعکس وہ قدرے آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے میں نے صبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے، زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو وہ واقعی بہت اچھا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں۔ ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا۔ رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن بعد امامہ مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئیں۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امامہ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ صبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ صبیحہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، صبیحہ نے اسے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے نا واقف اور انجان نہیں تھی۔ اسراف کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی۔
مگر اس کے باوجود صبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کر لینے میں اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی۔ وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا، اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، وہ یکے بعد دیگرے اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی۔ وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی تھی اس کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی تھیں۔ اس کی صبیحہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب صبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا، اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں، اور کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کا ذکر ہے بھی تو وہ ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اسے اس سے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے بات کو خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخصی نبوت کے دعوے پر غور تک کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے، پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کی واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایوولوشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئی عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز و تازہ گھاس کے گٹھے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں صبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔
1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار اپنے ایمان کا ازسرنو جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا لے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ سبیحہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحے بعد وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ عجیب سی ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگردہ ہوں اور کیوں؟ میں اس سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی تھی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں، مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر 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 میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے، میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب سبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھیں۔ بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی، اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا۔